میرے نوجوانوں، تم موبائل بازی، تم ویڈیو دیکھتے ہو، دوسروں کی بیٹیوں کو دیکھتے ہو، دوسروں کی بہنوں کو تاک جھانک کرتے ہو، کیوں کرتے ہو؟ بولے ہم کو پسند ہے۔ تو پسند ہے تو نکاح کرو بھائی، نکاح نہ کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ ایک پسند ہے نکاح کر لو، دو پسند ہے نکاح کر لو، تیسری پسند ہے نکاح کر لو، چوتھی پسند ہے نکاح کر لو۔ اب پھر بھی تم کو پانچویں پسند ہے تو اس کا مطلب تم کو کھجلی ہے، پسند نہیں ہے۔ اب کھجلی کا علاج کیا ہے جانوے کرتے ہیں، 2 ہتھ تو لاٹھی۔ کسی کے تاک جھانک نہ کرو۔ ایک بات یاد رکھو، زنا قرض ہے۔ آج کسی کی بیٹی پر بری نظر ڈالو گے، کل تمہاری بیٹی پر کوئی بری نظر ڈالنے والا پیدا ہو جائے گا۔ کسی کی بہن پر بری نظر ڈالو گے، کل ہو کر تمہاری بہن پر بری نظر ڈالنے والا کوئی پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے بتایا گیا کہ زنا قرض ہے، حضور کی حدیث ہے، زنا قرض ہے۔ اگر تم نے کسی کے ساتھ زنا کیا ہے یہ قرضہ ہے، جب تک وہ قرضہ تمہارے گھر سے ادا نہیں ہوگا تب تک تم بچ نہیں سکتے۔ انشاءاللہ کہ وعدہ کرو نوجوانوں، جلسے میں آئے میرے بچوں، تم تو سمجھدار ہو جو شادی نہیں کیے ہو، جس کی شادی ہونے والی ہے، اے میرے بچوں وعدہ کرو گے انشاءاللہ نہ ہم جہیز لیں گے نہ ہم جہیز دیں گے۔ وعدہ کرو انشاءاللہ۔ کتنے لوگ تیار ہیں؟ نہ جہیز لیں گے نہ جہیز دیں گے انشاءاللہ۔ اجیلا اللہ سے وہ واپس نہیں ہے، دیکھیے۔ رہیے کسی بھی حال میں چرچا نہ کیجیے، رہیے کسی بھی حال میں چرچا نہ کیجیے، لیکن کسی کے سامنے رہیے کسی کے سامنے چرچا نہ کیجیے، خود کو کسی کے سامنے، خود کو کسی کے سامنے رسوا نہ کیجیے، رہیے کسی بھی حال میں چرچا نہ کیجیے، گھر میں ضرور لائیے بیٹی غریب کی، لیکن کسی غریب سے، لیکن کسی غریب سے سودا نہ کیجیے، رہیے کسی بھی حال میں چرچا نہ کیجیے۔ ایک صحابی ہے، ایک صحابی حضرت عاصم بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور قربان جائیے جب ہجرت فرما کر مدینہ گئے تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، عاصم ایام جاہلیت کے کچھ واقعات ہیں تو سناؤ، کوئی قصہ ہے تو سناؤ۔ تو حضرت عاصم کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ تو آمینہ کے اللہ نے ارشاد فرمایا، عاصم سناؤ تو صحیح۔ کہا کہ یا رسول اللہ یہ اس وقت کی بات ہے جب لوگ بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اچھا، بیٹی کو ایام جاہلیت میں لوگ پسند نہیں کرتے تھے، عورتوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ بیوی اللہ اکبر کبیرہ وہ تو قدموں کی ٹھوکر تھی۔ بیٹی جیسے ہی پیدا ہوتی تھی باپ سنتا تھا میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، وہ بیٹی کو لیتا تھا، پھاوڑا کودال لیتا تھا، جاتا تھا میدان گڈھا کھودتا تھا، پھینکتا تھا، مٹی برابر کر گھر چلے آتا۔ اچھا، ابھی کے زمانے میں کچھ لوگ ہمارے بیچ میں ہیں، ہمارے سماج میں ہیں، جو ابھی بھی بیٹی کو لوگ پسند نہیں کرتے ہیں۔ بولو بات صحیح غلط ہے؟ بہت سارے لوگ پسند نہیں کرتے ہیں، بیٹی کو پسند نہیں کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اپنی بیٹیوں سے محبت کرو۔ میری بھی 4 بیٹی تھی، میری بھی 4 بیٹی تھی، بیٹیوں سے محبت کرو، میں بھی بیٹی کا باپ ہوں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں سب سے پہلے بیٹی کی پیدائش ہو جائے اللہ روزی میں 10 گنا برکت عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، بولے تو ماشاء اللہ۔ اللہ روزی کو 10 گنا بڑھا دیتا ہے، 10 گنا بڑھا دیتا ہے جس گھر میں پہلے بیٹی کی پیدائش ہو جائے۔ بیٹیوں سے محبت کرو۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے چھوٹی بیٹی ہے، سب سے چھوٹی بیٹی ہے. جب بھی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں گھر میں آتی تھی حضرت فاطمہ زہرا تو دستک دیتی تھی دروازے پہ. اللہ کے نبی فرماتے ام ایمن سے، ام ایمن دروازہ کھولو، لگتا ہے یہ دستک فاطمہ کی دستک ہے، میری بیٹی فاطمہ آ رہی ہے. اور جیسے ہی دروازہ کھلتا فاطمہ پہ نظر پڑتی اللہ کے نبی کے، وہ دروازے پہ فاطمہ ان کی ہے، اللہ کے نبی اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے. سبحان اللہ، بولا تو ماشاءاللہ. اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے اور کچھ قدم آگے بڑھتے، بیٹی کے پیشانی پہ بوسہ دیتے اور یوں جہاں پر جس جگہ پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے تھے اپنی بیٹی فاطمہ کو پہلے بٹھاتے، پھر بعد میں آپ خود بیٹھتے. بیٹی کے مقام کو سمجھو. بیٹیوں کو بھی حافظ قرآن بنائیے، بیٹیوں کو بھی عالم دین بنائیے. اللہ اکبر کبیرہ. بیٹیوں کو بھی پڑھائیے. دیکھیے گا بیٹے کی شادی میں جنت کی بشارت نہیں ہے، بیٹیوں کی شادی میں جنت کی بشارت ہے. سبحان اللہ بولو تو ماشاءاللہ. ہم بیٹا کو غلط نہیں کہہ رہے ہیں، بیٹا تو بیٹا ہے لیکن بیٹی بھی کم نہیں ہے. بیٹی بیٹی ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے. بیٹا اللہ کی نعمت ہے اور بیٹی جانتے ہیں کیا ہے؟ اللہ کی نعمت بھی ہے اور رحمت بھی ہے اور برکت بھی ہے. سبحان اللہ بولا تو ماشاءاللہ. بیٹی نعمت بھی ہے، بیٹی رحمت بھی ہے، بیٹی برکت بھی ہے. اب بیٹا صرف نعمت ہے، بیٹا صرف نعمت ہے، بیٹی کا مقام ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو حضرت عاصم فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ وہ ایام جاہلیت کا واقعہ ہے، میں سفر میں گیا ہوا تھا، میری بیوی کو حمل تھا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہہ دیا تھا او میری بیوی اگر بیٹا پیدا ہو تو اسے رکھنا، پرورش کرنا، اگر بیٹی پیدا ہو تو اسے زندہ دفن کر دینا، میرے آنے سے پہلے یہ بچی پہ نظر نہ پڑے. یا رسول اللہ میں سفر میں نکل گیا، کئی مہینوں کے بعد جب میں گھر آیا تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی بچی میرے آنگن میں کھیل رہی ہے. میری نظر پڑ گئی تو میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ بھائی یہ بچی کس کی ہے؟ تو یا رسول اللہ دراصل میں وہ بچی میری ہی تھی، لیکن میری بیوی نے وہ یہ کہی کہ بھائی یہ بچی پڑوسی کی ہے، وہ پڑوسن میری وہ میکے چلی گئی ہے تو کچھ دنوں کے لیے پرورش کرنے کے لیے، دیکھ بھال کرنے کے لیے بچی میرے گھر تک پہنچا گئی. تو میں خاموش ہو گیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب بھی کھانے کے لیے بیٹھتا تھا تو وہ بچی آ کر میرے گود میں بیٹھ جاتی تھی. سبحان اللہ بولو تو ماشاءاللہ. حضرت عاصم کہہ رہے ہیں یہ صحابی رسول تھے جو مسلمان ہوئے، ایمان لائے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے، مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں عاصم سنو ایام جاہلیت کے کوئی واقعہ سنو. یہ سنا رہا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں روٹی کا ٹکڑا توڑ کر اس بچی کی منہ میں ڈالتا تھا، وہ بچی بھی چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے روٹی کے ٹکڑے کو توڑ کر میرے منہ میں ڈالتی. رسول اللہ یا رسول اللہ کچھ دنوں کے بعد اس بچی سے مجھے اتنی محبت ہو گئی کہ میں جب رات میں سوتا تھا نا وہ بچی آ کر میرے سینے پہ سو جاتی تھی. ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں بازار جاتا تھا تو میری انگلی پکڑ لیتی تھی، اب میں بازار جاتا تھا پورے بازار گھومتا تھا، وہ بچی میرے ساتھ ہوتی تھی. یا رسول اللہ کھانے کے لیے میں بیٹھتا تھا تو میرے ساتھ میں کھانے کے لیے بیٹھتی تھی. یا رسول اللہ میں اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا تھا، اپنے ہاتھوں سے پانی پلاتا تھا. اتنی محبت اس لڑکی سے بڑھ گئی. آخر میں نے میری محبت کو دیکھتے ہوئے میری بیوی کہتی ہے کہ ایک بات میں آپ کو بولوں، آپ ناراض تو نہیں ہوئیے گا. تو میں نے کہا کہ نہیں میری بیوی ناراض نہیں ہوں گا. بولو کیا بات ہے؟ کہا کہ دیکھیں میں نے آپ سے جھوٹ بولا. کہ کیا بولا جھوٹ؟ کہا کہ میرے سرتاج، میرے پیارے شوہر، یہ جو بچی آپ کے سامنے ہے نا اس بچی سے آپ کو کتنی محبت ہے؟ بولا بہت محبت ہے. تو بیوی کہنے لگی کہ میں آپ سے جھوٹ بولی تھی کہ یہ حقیقت میں یہ بچی کسی اور کی نہیں ہے، یہ آپ ہی کی بیٹی ہے. کہا یا رسول اللہ جب میری بیوی نے مجھے بتائی کہ یہ بچی آپ ہی کی بیٹی ہے، آپ ہی کی لخت جگر ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس بچی کو اپنے سینے سے لگایا، زاروں قطار رویا. یا رسول اللہ جب رات ہوئی، جب میں اپنے بستر پہ سویا تو یا حبیب اللہ میں نے فیصلہ کر لیا
کہ یہ میری بیٹی ہے, بڑی ہوگی, کوئی میرا داماد بنے گا, لوگ مجھے تانا دیں گے, نہیں نہیں یہ بچی زندہ نہیں رہ سکتی ہے, اس بچی کو میں کل ہی. اللہ قبول فرمائے, اللہ قبول فرمائے. دیٹا 50 ٹکی آلی قبولیت کی گھڑی ہے الحمدللہ. اب یہاں تو چندہ کرنا ہے نہیں, جو اس پیسے کو میں مدرسے کے لیے, مسجد کے لیے رکھوں, تو اگر آپ کی اجازت ہو تو پاکٹ میں ڈالی دیجیے, خرچہ کہیں نہ کہیں ہے کرتی انشاءاللہ. یا حبیب اللہ, میں نے رات میں فیصلہ کر لیا کہ کوئی میرا داماد بنے گا نہیں, میں کسی کو اپنا داماد بننے نہیں دوں گا. یہ مکے والے ہمارے جاننے والے تانا دیں گے کہ یہ بیٹی کا باپ ہے. میں نے فیصلہ کر لیا کل چاہے جو ہو اس بچی کو میں اپنے ہاتھوں سے دفن کروں گا. اتنا بے درد لوگ تھا, اللہ اکبر کبیرہ, قربان جاؤ. وہ شخص کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صبح ہوئی اور میں بازار گیا, بچی بھی میرے ساتھ بازار گئی, بازار سے گھوم کر آیا. میں نے بازار سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسی خریدا, اور وہاں سے گھر آیا تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ ایسا کرو, آج ایک جگہ جانا ہے مجھے, اور اس بچی کو تم تیار کر دو, اس بچی کو غسل دلا دو, تیار کر دو. میری بیوی خوش ہو گئی کہ اپنی بیٹی سے اتنی محبت کرتا ہے باپ. میں نے اس بچی کو, یا رسول اللہ میری بیوی اس بچی کو غسل دیتی ہے, بالوں میں تیل لگاتی ہے, آنکھوں میں کاجل لگاتی ہے, یا رسول اللہ اس بچی کو بنا سوار کر میری بیوی میرے حوالے کرتی ہے. میں نے اس بچی کو ہاتھ کو پکڑا, اور جیسے ہی بازار سے آگے بڑھا, میدان کی طرف نکلا, تو بچی کبھی میرے آگے دوڑتی تھی, کبھی پیچھے رہ جاتی تھی, کبھی دائیں ہاتھ پکڑتی تھی, کبھی بائیں ہاتھ پکڑتی تھی. کھیلتے کتے وہ میری بچی ارد گرد چاروں طرف پھرتی جاتی تھی. اور میری بچی پوچھ رہی کہ ابا آج بازار سے آپ باہر نکل گئے ہیں, یہ میدان ہے, آپ کہاں جا رہے ہیں, ابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اس بچی سے کہا کہ بیٹا چلو آج تمہیں میں جنگل گھمانے لے کے جا رہا ہوں. یا رسول اللہ, میں اس میدان میں پہنچا, پھاوڑا لے کر مٹی کھودنا شروع کیا, قبر بنانے لگ گیا. یا رسول اللہ میں جبہ پہنا ہوا تھا, او مٹی ہمارے جبے کپڑے میں لگ گئی, کرتا میں لگ گئی مٹی. تو یہ بچی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے میرے کپڑے کو جھاڑنے لگی. ابا آپ کا کرتا میں مٹی لگ گئی. یا رسول اللہ پھر بھی مجھ ظالم کو رحم نہ آیا. یا حبیب اللہ, وہ بچی کھڑی دیکھتی رہی کہ ابا آپ یہ کیا کر رہے ہیں. میں نے کہا کہ بیٹا میں مٹی کھود رہا ہوں, میں قبر بنا رہا ہوں. وہ بچی سمجھ نہ پائی, اور جیسے ہی قبر تیار ہوئی, اللہ اکبر کبیرہ, یہ صحابی رسول قصہ سناتا جا رہا ہے. آمینہ کے لال کی آنکھوں کے آنسو جاری ہیں. اللہ کے نبی روتے جا رہے ہیں, ہچکیاں بندھ گئی ہے, داڑھی مبارک تر ہو گئی آنسوؤں سے. اور قربان جاؤ, حضرت عاصم کہتے ہیں یا رسول اللہ قبر تیار ہو گئی, پھر میں نے اس بچی کے ہاتھوں کو پکڑا, یوں اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہے اور قبر کے اندر میں ڈال دیا ہے. وہ بچی کہتی ہے کہ ابا مجھے قبر سے نکالی, مجھے اس گڈھے سے نکالو, ابا مجھے اس گڈھے سے نکالو, مجھے ڈر لگ رہا ہے. یا رسول اللہ میری بیٹی چیختی رہی, میں اس کے اوپر میں مٹی ڈالتا رہا, ریت ڈالتا رہا, یہاں تک کہ گلے تک میں ریت ڈال چکا. وہ بچی روتی زاری کرتی رہی, کہتی رہی کہ ابا اگر آپ کو ہم سے کوئی دشمنی ہے تو ہم کہیں اور چلے جائیں گے, کسی اور کے حوالے ہو جائیں گے, خدا کے واسطے مجھے اس قبر سے نکال دو. یا رسول اللہ, اے آمینہ کے لال, اس وقت تک میری آنکھ میری کانوں میں ان کی چیخ سنائی دیتی رہی, جب تک میں اپنی بیٹی کو پوری قبر کے اندر میں مٹی سے برابر نہ کر دیا. یا رسول اللہ, جب وہ لمحہ, وہ وقت, وہ منظر جب بھی میں یاد کرتا ہوں, میں بے تحاشا روتا ہوں, زارو قطع روتا ہوں, راتوں کو کروٹیں بدلتا رہ جاتا ہوں, مجھے نیند نہیں آتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہچکیاں بن گئی. حضرت عمر نے فرمایا کہ کیا ضروری تھی تمہیں یہ قصہ سنانے کی. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا نہ سنانے دو, ایک بار اس واقعہ کو اور سناؤ, اس واقعہ کو اور سناؤ. قربان جاؤ میرے دوستوں, میرے بزرگوں, جس طریقے سے بیٹا نعمت ہے اسی طریقے سے بیٹی بھی نعمت ہے, بیٹی بھی رحمت ہے, بیٹی بھی برکت ہے. بیٹوں کو پڑھاؤ تو بیٹیوں کو بھی پڑھاؤ.